مومن جو ہوتا ہے وہ چالاک اور ہوشیار اور سمجھدار ہوتا ہے۔ آج ماحول برا شوب ہو چکا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے پہ تھوڑا سا غور و فکر کیا کرو، ہر جوانب پہ نگاہ ڈالا کرو، دھیرے دھیرے آپ پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ دور اندیش ہو جائیں گے، آپ کی نگاہ دور کی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں فلاں صاحب دور کی سوچتے ہیں اور بڑا بہترین مشورہ دیتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں اگر تم بھی ایسے بننا چاہتے ہو کہ ایک مرتبہ جو فیصلہ کر لو بعد میں پچھتانا نہ پڑے، تو پریکٹس کرو کہ سوچ سمجھ کے کوئی کام کیا کرو، ترنت نہیں کوئی چیز، تو دور اندیشی اس طرح سے آ جائے گی۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ ہوشیار اور چالاک ہوتا ہے۔ ماحول جیسا چل رہا ہے ایسے میں ہم کو چاہیے کہ اپنے عقائد کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے اعمال کو بھی محفوظ رکھیں، اور اہل البیت علیہم السلام سے قربت کو بڑھائیں، اور ساتھ ساتھ ان کے دشمنان سے بھی دوری اختیار کریں۔ چوراہے پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن لحاف اوڑھ کے جناب زہرا کی پسلی توڑنے والے پہ تو لعنت کر سکتے نہیں کر سکتے۔ لہذا اس لیے کہ وہاں ساری چیزیں ایک طرف، جناب زہرا کی رضا ایک طرف۔ اگر جناب زہرا راضی نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، سر نیچے پیر اوپر کر لے آدمی، یہ فیکٹ ہے۔ جناب زہرا کی محبت سے کوئی سمجھوتا نہیں، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا اس پرآشوب ماحول میں ہم کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔ آپ چاہے بزنس لائن میں ہوں، چاہے آپ کسی بھی دوسری فیلڈ میں ہوں، ہوشیار رہیں، چالاک بن کے رہیں، آنکھوں کو کھلی رکھیں۔ ایک دو مسئلے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں، اگر ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں، سپوز ہمارے پاس ایک کیا کہتے ہیں کہ دال موٹ کا 100 پیکٹ ہم نے منگایا، 90 پیکٹ فریش ہیں، 10 اس میں خراب ہیں، مگر یہ وہی پکڑ سکتا ہے جو اس فیلڈ کا ہو، اور جب کھلے گا تب کارٹون میں رکھ کے سیل مہر کر دیا، نکل جائے گا، وہاں جانے وہ جانے، حرام ہے۔ ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہوا، آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا، آپ جھیلیے، آپ آگے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ 10 پیکٹ نمکین کا نقصان آپ برداشت کیجئے، آگے نہیں ہونا۔ ایک مسئلہ یہ ہماری زندگی روزمرہ کا ہمارا مبتلا بے مسئلہ ہے، یہ اس کو آپ دھیان رکھیے گا کہ آپ کی دکان میں اگر 100 کلو مٹر کی دال اتری ہے اور اس میں 90 کلو خراب ہے، 10 کلو صحیح ہے، جبکہ اگر آپ اس کو پیس کے آٹا بنا کے میدا بنا کے نکال دیں گے، کسی کے باپ بھی نہیں پتہ پائے گا، وہ جائز نہیں ہے۔ آپ نقصان برداشت کیجئے، آگے صرف 10 کلو فریش بیچیے۔ دوسرا مسئلہ یہ چونکہ ہمارے یہاں مارکیٹ میں بھی چل رہا ہے، بزنس میں اتنا چلتا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من اتجر بغیر علم ارتطما، بغیر پڑھے لکھے اگر کوئی علم وہ کیا کہتے ہیں بزنس کرے گا، ربا میں حتماً پھنسے گا۔ تو کم سے کم اگر بزنس لائن میں ہم جا رہے ہیں، چاہے کسی بھی لائن میں ہم جائیں، کم سے کم اتنی معلومات ضرور حاصل کر لیں، پوری تفصیلات کی کیا کیا شریعت نے قوانین بتائے ہیں، کہاں تک حرام ہے، کہاں تک حلال ہے، کہاں کتنا ہم فائدہ لے سکتے ہیں، کتنا نقصان لے سکتے ہیں۔ اگر نہیں کرے گا، امام فرماتے ہیں 100% ربا میں پھنسے گا، اور یہ نہیں کہہ سکتا میں جاہل تھا۔ یہ صرف وہ کہہ سکتا ہے کہ جس تک نہ دین پہنچا، نہ شریعت پہنچا، نہ عالم پہنچا، نہ یوٹیوب پہنچا، نہ کوئی مسئلے پہنچے۔ اگر گھرے ہوئے ہیں مسئلہ کلیئر کریں، ہم نہیں جانتے تھے کہہ کے نہیں نکل سکتے۔ یہ دوسرا مسئلہ کہ ہم کو بزنس سٹائل میں یہ توجہ دینی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ کہ ماں باپ کا احترام۔ ہماری زندگی ماں باپ ولو چے کافر ہوں، آپ کے بدن کے گوشت کا ایک ٹکڑا نکال لیں، آپ کی غلطی نہیں ہے، ان کی غلطی ہے، وہ ظالم ہیں، پھر بھی یا فلا تقل لہما اف، آپ اف تک نہیں کہہ سکتے۔ اور ایسے میں دھیان رکھیں کہ پھر ان کی طرف دیکھیے نہیں کچھ دیر، کیونکہ انسان غصے میں آئے گا تو نہیں معلوم کس نگاہ سے دیکھ ڈالے۔ نہ اٹھائیے نگاہ، کیونکہ نہیں معلوم جب نارمل ہو جائے گی، کیونکہ ایک فیچر ہے انسان تھوڑا برا لگے گا، اس وقت نگاہ نہ اٹھائیں، خاموش رہیں، جی 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 جی، جب ٹھنڈا ہو جائے تب انہیں آپ اس تک نہیں کہہ سکتے، گرچہ کافر ہیں، حکم الگ ہے، ان کے ہاتھ سے مت کھائیے کیا کیجئے، لیکن ان کا احترام ضروری ہے۔ یہ 3 مسائل ہماری زندگی کے مبتلا بے مسائل ہیں۔ چوتھا مسئلہ غذا، پیٹ ہمارا فریش ہونا چاہیے۔ پیٹ نہیں فریش ہے، کہاں کی اٹلی ہے، کہاں کا ڈوسا ہے، اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے، ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں، اور میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، اتر کے آپ تفصیلات بجھے گا، بڑے بڑے لوگوں کو آخری عمر میں مشکوک ہوتے دیکھا ہے، حسین حق پہ تھے، یہ یزید حق پہ تھا، حدیث غدیر صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور اس وقت اگر روح نکل گئی
مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خدا ہم سب لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب لوگ خدا حالت احتضار میں سکرات الموت کے وقت ہمارے ایمان کو باقی و سلامت فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔